السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ادنیٰ درجے کا جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو خادم اور حوریں کس طرح اس کا استقبال کریں گی، اور ادنیٰ درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا کہ جب وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو اس کے خدام اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے آقا کو خوش آمدید، آپ کو اجازت عطا ہو گئی تو آپ ہم سے ملاقات فرمائیں۔ پھر اس کے لیے 40 سال کے سفر کے برابر قالین بچھائے جائیں گے۔ پھر وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا اور پوچھے گا کہ یہ سب کس کے لیے ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ سب آپ کے لیے ہے، حتیٰ کہ یہ جب اپنی منزل تک پہنچے گا تو اس کے سامنے یاقوت احمر اور زبرجد کو پیش کیا جائے گا، جس کے 70 حصے ہوں گے اور ہر حصہ میں 70 بالا خانے ہوں گے اور ہر بالا خانے کے 70 دروازے ہوں گے۔ جنتی سے کہا جائے گا کہ تلاوت قرآن پاک کرتے جاؤ اور بالا خانوں میں چڑھتے جاؤ، چنانچہ وہ چڑھے گا حتیٰ کہ اپنی سلطنت کے تخت پر وہ جا کر بیٹھ جائے گا اور اس کو ٹیک لگائے گا۔ اس تخت کی لمبائی چوڑائی 1 میل ہوگی۔ پھر اس کے سامنے فوراً سونے کے برتن پیش ہوں گے۔ ان میں سے کوئی برتن اپنے دوسرے برتن کی شکل جیسا کھانا نہیں اس میں ہوگا۔ ان میں سے اخیر والے کی لذت بھی ویسی ہی ہوگی جیسی کہ پہلے والے کی اس کو لگ رہی تھی۔ پھر اس کے سامنے فوراً سونے کے برتن پیش ہوں گے۔ ان میں سے کوئی برتن اپنے دوسرے برتن کی طرح کا کھانا اس میں موجود نہیں ہوگا۔ سب میں مختلف طرح کے کھانے اسے پیش کیے جائیں گے اور کوئی کھانا ویسا نہیں ہوگا جیسا اس نے پہلے کھایا ہوگا۔ پھر اس کے سامنے پینے کے لیے مختلف چیزیں پیش کی جائیں گی اور ان سے اپنے حسب خواہش جتنا وہ چاہے گا نوش کرے گا۔ پھر خادم کہیں گے کہ اس کو اس کی بیویوں کے لیے چھوڑ دو، چنانچہ خدام تو چلے جائیں گے اور فوراً حوروں میں سے ایک حور اپنے تخت شاہی پر بیٹھی جنتی کو نظر آئے گی۔ اس حور پر 70 پوشاکیں ہوں گی، ہر پوشاک کا رنگ دوسری سے جدا ہوگا۔ جنتی اس کی پنڈلی کے گودا کو بھی گوشت، ہڈی اور ملبوسات کے اندر سے 1 سال کے عرصہ تک حسن و لذت اور نفاست کی وجہ سے دیکھتا رہ جائے گا۔ پھر اس حور کی طرف نظر کرے گا تو وہ کہے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ پھر وہ جنتی اس حور کی طرف 40 سال کے عرصہ تک دیکھتا رہے گا اور اس حور سے وہ نظر نہیں ہٹائے گا۔ پھر اپنی نگاہ دوسرے بالا خانہ کی طرف اٹھائے گا تو اس میں پہلی سے بھی زیادہ خوبصورت حور اسے نظر آئے گی اور وہ حور اس سے کہے گی کہ آپ کے نزدیک ہمارے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم آپ سے کچھ نصیب پائیں، تو وہ اس کے پاس 40 سال تک اس حالت میں پہنچے گا کہ اس سے اپنی نگاہ کو نہیں ہٹا سکے گا۔ پھر جب اس تک ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی اور وہ جنتی سمجھیں گے کہ اب ان سے افضل نعمت کوئی باقی ہی نہیں رہی، تو اس وقت رب تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، یعنی وہ جنتیوں کے سامنے آئیں گے اور وہ اللہ رحمان کے چہرہ اقدس کی طرف نگاہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جنت کے مکینوں میرا کلمہ طیبہ پڑھو، تو وہ رحمان عز و جل کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جواب دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے داؤد علیہ السلام آپ میری ویسی ہی بزرگی بیان کریں جس طرح سے دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی بزرگی بیان فرمائیں گے۔ اور حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا،
جنت میں ایک وادی ہے جو سفید کستوری کو پھیلاتی ہے، اور جب جمعے کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ مقام علیین سے اپنی کرسی پر نازل ہوں گے، پھر اسی کرسی کے گرد نور کے ممبر نصب ہوں گے اور انبیاء کرام تشریف لا کر ان ممبروں پر بیٹھیں گے، پھر ان ممبروں کو سونے کی کرسیاں گھیرے میں لیں گی جن پر جوہر کے تاج سجائے گئے ہوں گے۔ حضرات صدیقین اور شہداء تشریف لا کر اس کو زینت بخشیں گے، پھر بالاخانوں والے حضرات تشریف لائیں گے اور کستوری کے ٹیلوں پر تشریف رکھیں گے۔ اب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ رونق افروز ہوں گے اور ان کے سامنے آ جا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں ہوں وہ ذات کہ جس نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا اور تم پر اپنی نعمت کو میں نے پورا کر دیا، یہ میری بزرگی کا مقام ہے اور تم مجھ سے مانگو۔ چنانچہ یہ حضرات اللہ سے اتنا طلب کریں گے کہ ان کی رغبت اور شوق پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان حضرات کے لیے انعامات کے ایسے دروازے کھلیں گے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہوگا۔ ان کو یہ نعمتیں آئندہ کے جمعے تک کے لیے عنایت ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کرسی پر تشریف رکھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی تشریف لے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پھر بالاخانوں والے اپنے بالاخانوں میں جو ایک سفید موتی سے بنے ہوں گے، نہ ان میں کوئی جوڑ ہوگا نہ پھٹے ہوں گے، لوٹ جائیں گے اس میں، یہ یاقوت احمر سے بنے ہوں گے، اور انہی میں بالاخانوں میں ان دروازے بھی ہوں گے، ان بالاخانوں میں نہریں چلتی ہوں گی اور ان کے درختوں کے پھل لٹکتے ہوں گے، ان میں ان کی بیویاں ہوں گی جو ان جنتیوں کی خدمتگار ہوں گی، مگر سب سے زیادہ ان کو جمعہ کے دن کے آنے کی طلب ہوگی تاکہ ان کی عزت اور مرتبہ میں مزید اضافہ ہو جائے اور ان لوگوں کو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو۔ اسی لیے اس جمعہ کے دن کو یوم مزید کہا گیا ہے، اور جنتیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ گفتگو بھی فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو پکار کر فرمائیں گے کہ اے جنت والو، تو وہ عرض کریں گے کہ ہم حاضر ہیں، ہمارے پروردگار، اور سعادت آپ کی طرف سے ہے اور خیر بھی آپ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہو گئے؟ تو جنتی کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں ناراضی ہوں گے، جبکہ آپ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے اتنا کسی کو نہیں نوازا۔ تو وہ فرمائے گا میں تمہیں اس سے افضل نعمت عطا نہ کروں؟ تو وہ عرض کریں گے اے رب تعالیٰ، اس سے افضل نعمت کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں آپ سب حضرات کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا کرتا ہوں، اب کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مومنین کی طرف مسکراتے ہوئے تجلی فرمائیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کامل نعمت جنت میں داخل ہونا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر چکیں گے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنتی حضرات کے پاس بھیجا جائے گا، تو حضرت جبرائیل پکار کر فرمائیں گے کہ اے جنت والو، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ تم جنت کے میدان میں اس کی زیارت کو نکلو۔ یہ میدان جنت کا ہموار میں حصہ ہے، اس کی مٹی مشک کی ہوگی اور کنکر یاقوت کے ہوں گے، اور درخت سرسبز سونے کے ہوں گے جس کے پتے زبرجد کے ہیں،
چنانچہ جنت والے حضرات خوشی اور سرور اور سلامتی کے ساتھ نکلیں گے۔ ان کو اللہ کی شان و شوکت اور زیارت چہرہ اقدس کے ساتھ سرخرو کیا جائے گا۔ یہی وہ اللہ کا وعدہ ہے اور وعدے کا مقام ہے کہ جس کو اللہ پورا فرمائیں گے۔ اس وقت یہ رب العالمین کے چہرہ اقدس کی زیارت سے لطف اندوز ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے آپ کی عبادت کا حق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میری شان اور عظمت کے لائق یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے قریب جگہ دی اور اپنے گھر میں رہائش عطا کی۔ مزید حضرت داؤد کی خوبصورت آواز میں اللہ کی تعریف کیسے بیان ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔